السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ریئل پاکستانی ویری سینئر اینڈ لیجنڈری پرسنالٹی جن کا تعلق لاء سے ہے، اور مسٹ سے کہ جو لائرس کمیونٹی ہے ان کی آواز ہے، کیونکہ کافی کاؤنسلز اور ایسوسیشن کی سینئر پوزیشن پہ رہ بھی چکے ہیں، اور پاکستان بار کاؤنسل کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی چیئر پرسن بھی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ان کا سیاست سے بھی پرانا گہرا تعلق ہے. ان کا تعلق پاکستان PMLN سے ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے. محمد یاسین آزاد صاحب، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ویری سینئر ایڈوکیٹ محمد یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعا اللہ کا کرم. سر بے شک ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ڈیفینیٹلی ابھی اس سال آپ نے الیکشن بھی جیت لی، آپ کے گروپ نے جیتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں پاکستان بار کاؤنسل کے؟ دیکھیں، ہمارا پاکستان بار کونسل کا الیکشن 5 سال کے لیے ہوتا ہے، تو 5 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی دوبارہ الیکشن ہوئے. نئی باڈی جو آئی ہے وہ 5 جنوری سے فنکشن سٹارٹ کرے گی. اس سے پہلے پاکستان بار کونسل کا الیکشن بھی 5 سال، میں تقریباً 12 سال سے پاکستان بار کونسل کا ممبر الیکٹ ہوتا ہوا آ رہا ہوں. ویری نائس. تو بحیثیت چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پہلے بھی بنا تھا، اور پاکستان بار کونسل کی جتنی امپارٹنٹ کمیٹیز ہیں، جس طرح انرولمنٹ کمیٹی جو ہے وہ ہماری سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے. تھرو آؤٹ پاکستان سپریم کورٹ کے جو وکیل ہیں ان کی انرولمنٹ ہم لوگ کرتے ہیں. تو میں تقریباً 8.5 سال تک اس کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں. ہمارا سینئر جج جو ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، وہ اس انرولمنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے. یہ 3 کا پینل ہوتا ہے جو وکیلوں کا انٹرویو کرتا ہے تھرو آؤٹ پاکستان. ہم جب انرول کرتے ہیں تو وہ تب جا کے سپریم کورٹ کے وکیل بنتے ہیں. لیکن مجھے آج جس وقت کہ میں آپ کی کیریئر کی بات کروں، وکالت کی بات کروں، اور اتنا لمبا طویل سفر رہا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے ڈفرینٹ کاؤنسلز، ڈفرینٹ ایسوسیشنز کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہے، سینئر پوزیشنز پہ بھی رہ چکے ہیں. تو مجھے یہ جاننا ہے، آج یہ بتا دیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ لیکن جہاں تک کامیابی کا راز ہے، میں نے پوری ایمانداری اور دیانتداری سے الیکشن لڑے ہیں. میرے رب نے میرے مہربانی کی اور میں الیکشن جیتا ہوں. اس کی صرف شارٹ سی میں بتا دیتا ہوں کہ 1989 میں کراچی بار ایسوسیشن جو سب سے بڑی بار ہے اس کا میں جنرل سیکرٹری الیکٹ ہوا تھا. BBC نے بھی اس کو کور کیا تھا؟ نہیں، وہ 99 میں گیا. فاروق نائک اس وقت میرے ساتھ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے. 98 میں جب میں کراچی بار کا الیکشن لڑا تو میں کراچی بار ایسوسیشن کا جب پریزیڈنٹ بنا، ایک بہت سینئر وکیل کو میں نے ڈیفیٹ دی تھی. تو پھر BBC نے خبر یہ دی تھی کہ غیر مقامی آدمی کراچی بار کا پریزیڈنٹ بن گیا. ویری نائس. تب جیت آپ کا مقدر بنی. بالکل. اچھا، جس میں نو، کیونکہ اس جیت کے لیے ووٹرز ہوتے ہیں، ووٹرز بھی سارے وکیل ہوتے ہیں، تو آپ کی کوئی اسٹریٹجی رہی ہے؟ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، کیا وجہ ہے ویسے؟ اب یہ تو میں خود یہ حیران ہوں کہ جب بھی میں نے کوئی الیکشن لڑا، مثال کے طور پر جب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان کا الیکشن میں نے لڑا تو میرا مقابلہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک سابقہ جسٹس کے ساتھ تھا، جسٹس رشید رضوی، جو اب دنیا میں نہیں رہے. تو اس الیکشن میں سب سے بڑی مشکل پیش یہ تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ رشید رضوی صاحب 5 سال ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، تو ان کا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، میں 91 ووٹوں کی لیڈ سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن جیتا. اس وقت آسما جہانگیر پریزیڈنٹ تھی سپریم کورٹ بار کی، تو میں نے آسما کو ریپلیس کیا تھا ایز اے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار. تو 1 سال تک میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا. اچھا، ویری نائس. اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی تھوڑی ڈیمانڈنگ ہوں گی، عام طرح کے تو ووٹرز نہیں ہیں نا، ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی، اور آپ نے بھی اپنے وکلا کے لیے کام کیا ہوگا، کیے ہیں، بلکہ بہت زیادہ کیے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک وکلا برادری کا، ہمارے ہاں سپریم کورٹ لیول پہ 2 ہی گروپ ہیں. ایک گروپ ہمارا ہے جو انڈیپینڈنٹ گروپ کہلاتا ہے، دوسرا گروپ پروفیشنل گروپ ہے جس کو حامد خان لیڈ کر رہے ہیں. 2010 سے لے کر 2025 جا رہا ہے، 2 دفعہ ان کے آدمی پریزیڈنٹ بنے ہیں، باقی تمام پیریڈ جو ہے ہمارے انڈیپینڈنٹ گروپ کو گیا. اور جہاں تک میری اچیومنٹ کا تعلق ہے، اگر آپ اسلام آباد اگر آپ آئیں تو ہم نے سپریم کورٹ کے وکلا کے لیے ایک ہاسٹل بنایا ہے. ویری نائس. جو ریڈ زون ایریا میں بلڈنگ ہے، جس میں 65 رومز ہیں، جس میں ایڈیٹوریم ہے، اور ایک چینل کا وہاں دفتر بھی اپنی جگہ اس پہ ہے. تقریباً 57 lakhs پر منتھ جو جس کو ہم نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے،
وہ سپریم کورٹ بار کو کرایہ دیتا ہے، اور سپریم کورٹ کے جو وکیل وہاں جاتے ہیں وہ 3,000 اور 4,000 کمرے میں ٹھہرتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ لوگوں سے وہ 25,000 روپے کرایہ لیتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے وکلاء کے لیے اسلام آباد کی حدود میں ایک بہت بڑی سہولت ہے جو انڈیپینڈنٹ گروپ نے اپنے دوستوں کو پرووائڈ کی۔ اور کبھی اگر آپ اسلام آباد آئیں، ہمارے ہاسٹل کو وزٹ کریں، اس کا ایڈیٹوریم دیکھیں، تو سامنے سپریم کورٹ ہے۔ پورا اسلام آباد جو ہے نا، آپ ہمارے ہوٹل پہ جا کے جب کھانا کھائیں گی تو پورا اسلام آباد انڈے کی طرح نظر آئے گا، آپ کہیں گے کہ میں کسی جگہ پہ بیٹھی سر ہوں۔ تو آپ پھر دعوت دے رہے ہیں ہمیں؟ میں بالکل آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں، جب آنے ہو تو آپ مجھے بتا دیں، میں پوری بلڈنگ کا افتتاح۔ کیوں آپ نے جس طرح سے ویو کو جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے، کتنا خوبصورت ویو ہے، تو میرے خیال سے ہم انسان تو دیکھنے کے لیے جاتا ہوگا۔ بلکہ اس میں ہماری کنسٹرکشن کمیٹی کے چیئرمین ناصر الملک صاحب جو سپریم کورٹ کے سینئر جج تھے، جب میں پہلی دفعہ ان کو وزٹ کے لیے لے کے آیا تو اس نے کہا آزاد یہ پلاٹ آپ کو کس نے دیا؟ تو میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا ہاسٹل جو ہے ریڈ زون ایریا میں نہیں ہو سکتا، آپ کو یہ زمین کیسے ملی؟ تو ہم نے کہا حکومت نے دی۔ تو میں نے ان سے مذاق کیا، میں نے کہا سر آپ میری کمیٹی کے چیئرمین ہیں یا گورنمنٹ کے نمائندے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کی کمیٹی کا چیئرمین ہوں۔ میں ان کا مشکور اس لیے ہوں کہ اگر اس زمانے میں میرا ساتھ نہیں دیتے تو میں 1 سال میں بلڈنگ کمپلیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ تو سینئر جج کی موجودگی میں ایز اے چیئرمین کنسٹرکشن کمیٹی انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور وہ پروجیکٹ میں نے کمپلیٹ کیا۔ اچھا، کیونکہ سر آپ اسلام آباد کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم کشمیر کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے، اور پھر آپ نے خود ہی شیئر بھی کیا تھا کہ آپ کے والد صاحب ذمہ دار تھے، اور وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے تو اسلام آباد بھی اس طرح سے ایکسپلور نہیں کیا، لیکن ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ سے اسلام آباد میں لوگوں کے لیے بڑا کام کروایا، اپنے وکلا کے لیے کام کروایا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس پروفیشن کی طرف کس طرح سے آئے؟ فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا، تو بیٹا بھی ماشاءاللہ بیرسٹر ہے، تو یہ تھاٹ، یہ سوچ کیسے آئی کہ بھائی اس ادھر؟ میں نے میٹرک کیا آزاد کشمیر سے۔ میٹرک کرنے کے بعد میں کراچی آ گیا۔ میرے بڑے بھائی جو کزن تھے وہ مجھے لے کے آئے تھے، میری تعلیم میں انہوں نے میری مدد کی۔ جی۔ تو 76 میں پہلے میں نے ایف ایس سی کیا تھا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر کا آئیڈیا میں نے جب دیکھا کہ بڑی لمیٹڈ لائف ہے تو میں نے اس کو چھوڑ کے بی اے کیا، اور پھر میں نے 76 میں ایس ایم لا کالج سے LLB کرنے کے بعد وکالت کی۔ میرا وکالت کے اعتبار سے میری فیملی میں فرسٹ وکیل تھا جو بن کے وہ تو سب تو بہت خوش ہوئے ہوں گے آپ کی؟ ساری فیملی خوش تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر جو کچھ میں نے اچیو کراچی میں رہتے ہوئے کیا، بار کے عہدوں سے PNA کی موومنٹ ہو، MRD کی موومنٹ ہو، NTLF موومنٹ ہو، کوئی موومنٹ ایسی نہیں، یا چودھری افتخار کی موومنٹ ہو، کوئی موومنٹ ایسی نہیں ہے جس میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اور میں واحد پریزیڈنٹ ہوں، جب میں پریزیڈنٹ بنا سپریم کورٹ بار کا، آزاد کشمیر پہ گورنمنٹ نے ایز اے اسپیشل گیسٹ مجھے وہاں بلایا۔ اسپیشل گیسٹ بنانے کے بعد تمام اخراجات میرے انہوں نے برداشت کیے۔ رات کا ڈنر وہاں کے لا منسٹر نے کیا۔ نیکسٹ ڈے لیڈر آف اپوزیشن نے میرے اعزاز میں بریک فاسٹ دیا۔ پھر سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے اپنے رولز کو ریلیکس کر کے مجھے آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا بھی وکیل بنایا۔ تو میں بیک وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کا بھی وکیل ہوں اور آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا بھی وکیل ہوں۔ یہ ڈبل اعزاز صرف مجھے ہے اور کسی اور کا اعزاز نہیں ہے، یہ حاصل ہے۔ اچھا، نہیں، اور ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے جو اب تک اس اعزاز کو کوئی حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ 206 لائرز تھے if I'm not wrong، اور آپ جو ہے کشمیر کی، کیونکہ بات ہو رہی ہے کشمیر کی اور پاکستان کی کا آواز بن کے جو آپ انڈیا ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے، اور وہ بھی بڑی آنر کی بات تھی، کیونکہ آپ کو جس طرح سے عزت دی گئی، آپ کی ڈیلیگیشن کو دی گئی، تو کتنا کامیاب رہا تھا اور کس طرح سے وہ سب رہا تھا؟ دیکھیں میڈم، 206 وکیلوں نے میرے ڈیلیگیشن میں شامل ہوئے، ایون انکلوڈنگ عاصمہ جہانگیر، شی واز آلسو ون آف دی ممبر آف دیٹ کمیٹی۔ واگا کراس کرنے کے بعد ہم نے انڈیا سے 50 گاڑیاں ہائر کی تھی، لینڈ کروزر گاڑیاں، اور ہر 4 وکیلوں کو ایک گاڑی دی 10 دن کے لیے۔ راستے میں کہیں ہم نے اپنے ہوٹل سے کھانا نہیں کھایا، ہم نے ڈیفرنٹ بار ایسوسیشن سے خطاب کیا، دوپہر کا لنچ، رات کا ڈنر، کبھی چیف منسٹر دے رہا ہے ایک صوبے کا، کبھی لا منسٹر دے رہا ہے۔ 22 مارچ شام کو جب ہم دہلی میں پہنچے
تو انڈین گورنمنٹ کا جو لا منسٹر تھا وہ مسلمان تھا, خورشید نام تھا. رات کا ڈنر انہوں نے کیا. 23 مارچ کو دلی میں ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہوا, جس کو انڈین سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جو مسلمان تھے التماس کبیر, انہوں نے پریزائڈ کیا. 3 مہینے کے بعد انہوں نے انڈین سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا. تو وہاں پہ میں نے کشمیر کا ہر جگہ میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جتنا پیسہ انڈیا اور پاکستان اپنی افواج پہ خرچ کرتے ہیں, تو اگر مسئلہ کشمیر کا اور پانی کا حل نکل آتا ہے تو نہ ہندوستان کو بڑی فوج کی ضرورت ہے اور نہ ہی پاکستان کو. اور وہی پیسہ جو ہم ڈیفنس پہ خرچ کرتے ہیں وہ اگر ہم اپنے ملک سے غربت کو دور کرنے کے لیے خرچ کریں گے تو ایشو ختم ہونے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں رہے گا, اور وہ پیسہ اپنے ممالک میں غربت کو دور کرنے کے لیے ہم خرچ کریں گے تو الٹیمیٹ رزلٹ نکلے گا کہ غربت دور ہوگی. 23 مارچ کا رات کا کھانا ہم نے کمیشن ہاؤس پاکستان کا جو تھا 206 آدمیوں نے وہاں جا کے کھانا کھایا. صرف فی ممبر سے میں نے 35 ہزار روپیہ لیا تھا, جس میں سے میں 3 لاکھ روپیہ بچا کے لایا, چونکہ رہنا بہنا کھانا پینا تمام انڈین سپریم کورٹ کے دوستوں کا ارینجمنٹ تھا سارا. تو پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی ہسٹری میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن آج دن تک انڈیا نہیں گیا, اب تک نہیں گیا. آسما جان کی جب پریزیڈنٹ تھی وہ 80 آدمی کا جلوس لے کے یعنی ڈیلیگیشن لے گئی تھی, میں 206 کو لے کے گیا. اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے تعلقات تقریباً خراب ہو گئے, اور وہ جو ڈیلیگیشن 1 سال انڈیا والے انڈین سپریم کورٹ آتا تھا, 1 سال ہم جاتے تھے, آنا جانا دونوں افریقوں کا رہتا تھا, لیکن وہ چیپٹر اب کلوز ہو گیا. اچھا سر, جس طرح سے آپ معاملات اور چیزیں اپنی زندگی کی شیئر کر رہے تھے, کافی مشکل اور خطرناک بھی رہے ہیں, تو کوئی مطلب جو کام ہے آپ کا, جو پروفیشن ہے, آپ کو کبھی اس طرح کی مشکلات اور چیلنجز جو فیس کیے ہوں گے وہ کون سے رہے ہیں آپ کی زندگی؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کی نیت صحیح ہو نا, جذبہ ہو کام کرنے کا, تو پھر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. نیت صحیح نہیں, جذبہ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. تو میرے پہ اللہ کا اتنا بڑا کرم رہا کہ جس کام میں نے ہاتھ ڈالا اس میں میرے رب نے مجھے کامیابی دی. والدہ کی دعائیں ہوں گی آپ کے ساتھ؟ ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ. میں نے اپنے والد کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی پوری زندگی میں, یہی پوزیشن والدہ کی تھی. اور آج میں جو کچھ ہوں ماں باپ کی دعا اور اللہ کے کرم سے ہوں. میرا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ کراچی میں نہیں تھا. پھر میں تحریک استقلال میں شامل ہوا, 50 سال میں اس جماعت کے اندر رہا ہوں. 2016 یا 17 میں پھر میں نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا پی سی ہوٹل میں, اور میاں نواز شریف کو جوائن کیا. اس میں بھی 1200 آدمی جو وکیل میں نے جمع کیا ہوا تھا, کہ میاں صاحب خود حیران تھے کہ اتنے وکیل اس نے جمع کون سے کر لیے. پی سی کے اندر پروگرام تھا, اور سٹیج پہ 4 صوبوں کے گورنر, اس وقت رفیق راجوانہ صاحب پنجاب کے گورنر تھے, زبیر صاحب سندھ کے گورنر تھے, ایون گلگت کا جو گورنر تھا وہ بھی اس فنکشن کے اندر شامل تھا. اتنا بڑا فنکشن جو ہے نا میاں صاحب کا, حالانکہ وہ کرائسس کا دور تھا ان کا, عروج کا نہیں, کرائسس کا دور تھا جب میں شامل ہوا. اور وہ دن اور آئے دن تک میں میاں صاحب کے ساتھ چل رہا ہوں. تو جب آپ کہیں جاتے ہیں, جب لوگ محبت کرتے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں اور آپ سے ایکسپریس کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ایمبیسیڈر ہی ہوتے ہیں اور اچھے کام کی وجہ سے جانے جاتے ہیں, تو وہ پیار اور محبت کو پھر کس طرح سے لیتے ہیں, اور جب خوش ہوتے ہیں اپنے ساتھ بیٹھے؟ میڈم آج بھی ہمارے یہاں گروپنگ ضرور ہے, لیکن آج بھی پورے پاکستان میں کہیں جاتا ہوں نا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ہر وکیل میری عزت کرتا ہے, رسپیکٹ دیتا ہے. میں اپنی وائف کے ساتھ حج پہ گیا ہوا تھا, تو حج پہ میں نکلا تو ایک آدمی بھاگا ہوا آیا میرے پیچھے. اس آدمی نے آ کے میرا راستہ روک کے کہنے لگا آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا. اس نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں, ذرا رکیں تو صحیح. تو میں نے کہا, اس نے کہا میں فرانس میں رہتا ہوں پاکستانی. میں ڈیفرنٹ چینل پہ آپ کے انٹرویو سنتا ہوں, آپ کا بولنے کا جو طریقہ کار مجھے بہت اچھا لگا. میں نے آپ کو دیکھا اس لیے میں آپ کو ملنے کے لیے یہاں آیا ہوں. میں نے آج دن تک گول مول بات کبھی نہیں کی, نہ میری وہ عادت ہے. جو بات کرتا ہوں کھل کے کرتا ہوں. ابھی لاسٹ ایئر آسما جہانگیر کی جو کانفرنس تھی, یوسف رضا گیلانی صاحب پریزائڈ کر رہے تھے. فائنل سیشن سے جو میری سپیچ ہے
وہ سپیچ اگر میں آپ کے شاید اس پروگرام میں نہ بتا سکوں، مجھے 3 دفعہ پرچی دی گئی کہ سپیچ ختم کریں، لیکن میں اپنی بات سے باز نہیں آیا. یہ تھے میں نے کھل کے وہاں بھی بات کی ہر چیز کی، اور میں نے ریزننگ دی کہ آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے یہ غلطی کی، اور طاقتور لوگوں کی بھی بات کی اور ان کی بھی بات کی. میں نے کہا آپ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا وہ کرائسس سے جائے، اور کرائسس سے اگر پاکستان کو نکالنا ہے تو سارے ایک ہو جاؤ. یہ میرا مشن ہے. ابھی بھی میں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی ایز اے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی. میں نے اپروول لی تھی ایک نئی آل پارٹیز کانفرنس کرنے کی، لیکن اس میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں بہت سارے پولیٹیکل معاملات انوالو ہو گئے تھے. میرا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایشوز دو ہوں کہ پاکستان کو قرضوں سے کیسے نجات دلائی جائے اور پاکستان میں امن کیسے قائم کیا جائے. باقی جو مرضی کرنا ہے آپ کرتے رہیں. پھر میں اگر پاکستان ٹیلی ویژن کی بھی بات کروں تو آپ یہاں پہ بھی ہمیشہ جب بھی ٹائم ہوتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے شوز میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو آپ کا یہ کتنا تعلق پرانا رہا ہے ویسے اگر پی ٹی وی کی بات کی جائے؟ سچی بات بتائیں، میں جب پریزیڈنٹ تھا تب بھی آپ لوگوں نے مجھے بہت مدعو کیا، اور پریزیڈنٹ شپ سے ہٹنے کے بعد بھی وقتاً فوقتاً میں آپ کے بہت پروگرام میں آتا رہا. آپ نے پورا پیشنٹ ہیئرنگ دیتی ہیں ہر آدمی کو، جس کا بھی انٹرویو کرتی ہیں. کمال کے پی ٹی وی کے جو بھی اینکر پرسن جن سے میرا واسطہ پڑا، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں معاملات کو لے کے چلے، اور میں نے کئی دفعہ اپریشیٹ کیا پاکستان ٹیلی ویژن کو کہ کم از کم ان مشکل حالات میں بھی آپ بات پوچھتے ہیں اور سوال کو بڑے صبر و تحمل سے برداشت بھی کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے میں آپ کے چینل کو بہت لائک بھی کرتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. ویری نائس. تو بہت شکریہ اس چیز کے لیے، اور نو ڈاؤٹ آپ کا بھی شکریہ اس لیے کیونکہ آپ کو جب بھی دعوت دی آپ ہمیشہ ٹائم نکال کے آ جاتا ہے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ. یہ بھی میں نے دیکھا ہے. تو اچھا سر، جس طرح سے ہم بات کی کر رہے تھے کشمیر پہ، میں واپس آنا چاہوں گی. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ ڈیفینیٹلی کشمیر کاز کو نہ صرف آپ تو وہ ڈیلیگیشن کے ساتھ ہی ساتھ، لیکن آپ جدھر جہاں بھی گئے کیونکہ آپ کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا کیونکہ آپ اتنے سینئر پوزیشن پہ رہ چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں. تو وہاں پہ تو آپ کی سنی بھی جاتی ہے، اور وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی کشمیر کی جو جنگ ہے وہ ایک طرح سے قانونی جنگ ہی ہے. ڈیفینیٹلی لا کی بات آ جاتی ہے، اور آپ لوگ تو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اس کو ٹیکنیکلی بھی. تو کس طرح سے آپ نے چیزوں میں اس چیز کو، اس کاز کو ہمیشہ اجاگر کیا، ہائی لائٹ کیا؟ کیونکہ یہ بڑی ہمت کی بات ہے کیونکہ آپ تو اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی بزی ہیں، لیکن کشمیر کاز آپ کے دل کے قریب رہا ہے. دیکھیں، کشمیر کاز کے متعلق جب میں انڈیا میں اسپیشلی گیا تو میں جب کشمیر کی بات کرتا تھا تو میرے ڈیلیگیشن کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم خیر سگالی کے دورے پہ آئیں، آپ بات نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. تو میں نے ان کو کہا میں ٹیم کا کیپٹن ہوں، بولوں گا اپنی مرضی سے. میں پہلی اور آخری دفعہ آیا ہوں، شاید میں نہ آؤں. جو مین چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا جے صاحب کا، جنہوں نے 23 مارچ کو ہمارا پریزائڈ کیا معاملہ. میں نے کشمیر اور پانی کی بات کی. فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ جج صاحب مجھے پکڑ کے الگ لے گئے. تو انہوں نے کہا میں 3 مہینے کے بعد انڈیا کا چیف جسٹس بننے والا تھا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے ایشوز پہ بات کی، مجھے بہت اچھا لگا. یہ وہاں کے مسلمان کے جذبات کی بات بتاتا ہوں آپ کو. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو ایشوز پہ بات کرنی چاہیے تاکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. بات کریں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا نا، ضرورت ہے. دیکھیں، جنگیں آج کل مسئلے کا حل نہیں ہے، ٹیبل ٹاک ہی ہر مسئلے کا حل ہے. سنیں تو صحیح، بے شک آپ کو بات اچھی نہیں لگ رہی آپ سن لیں، سنیں تو صحیح، باقی پھر اس پہ اپنا تجزیہ وغیرہ دیتے رہیں. میں بھی اس پہ یہی کہتی ہوں کہ آپ بات ضرور کریں. آپ کو بولنا ہی نہیں دیا جاتا تو بات کیا کریں گے. اور میں یہ تقریباً ہر جگہ جہاں کہیں جاتا ہوں میں اپنی سپیچ میں یہ بات کرتا ہوں. ماشاء اللہ وکیل بھی اتنے سینئر وکیل ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. یہ بات بھی میں نے دیکھی ہے. ڈر خوف نہیں ہے. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، ذرا کم بولو. تو میں نے کہا یار مجھے کوئی پریکٹس میں نے بھی کی ہے. میں نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں، تو آپ کو کیوں تکلیف ہے بھائی؟ سر جوڈیشل کمیشن کا آپ بتا رہے تھے، اس پہ بھی بات. 2012 میں جب میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا تو جوڈیشل کمیشن کا ممبر بننے کے لیے وہ سپریم کورٹ کا سینئر وکیل ہونا ضروری تھا. شام کا وقت تھا، میں چودھری افتخار صاحب کے پاس گیا تو میں نے کراچی کے ایک سینئر وکیل کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ان کو سینئر وکیل بنائیں. تو میں شام کے وقت گیا تو انہوں نے کہا کہ کل ہمارے فل کورٹ کی میٹنگ ہے تو آپ نے ایک آدمی کا نام دیا ہوا ہے. تو
کسی اور کا نام دینا تھا دے دو. تو میں نے ایک اور دوست کا نام لیا. تو چیف جسٹس نے کہا یار تم کس قسم کے آدمی ہو, اپنا نام کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے کہا میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ ہوں, اپنے لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو انہوں نے رجسٹرار کو کہا اس کا نام لکھو. میں نے سمجھا مذاق کر رہے ہیں. نیکسٹ ڈے جب 3 آدمیوں کو سینئر وکیل کا اسٹیٹس دیا, اس میں میرا نام بھی تھا. جس سے ماشاء اللہ سے آپ گفتگو کر رہے تھے مجھے بہت اچھا بھی لگا, لیکن یہ کہ وقت کی کمی ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ جاتے ہوئے ڈیفینیٹلی ہمارے ویورز کے لیے جو میسج دینا چاہیں, اور اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے جو ابھی وکیل بنتے ہیں نا, وکالت سے اپنا ڈیفینیٹلی اپنی کیریئر کو پرسو کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی. میں اسپیشل نوجوان وکلا سے آج کل کے حالات میں اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا معاملہ بند کر دیں. اگر کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا بھی ہے تو کالا کوٹ اور کالا ٹائی اتاریں اور اس کے بعد لڑائی کریں. وکیل کا کام ہے قانون کی پاسداری کرنا, آئین کی پاسداری کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا نہیں. تو نوجوان وکلا سے اسپیشلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کالے کوٹ کی اور کالی ٹائی کی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے قائد اعظم کے جو اصول ایک وکیل کے لیے طے ہیں, یا بار کونسل کے وقتاً فوقتاً جو ہم رولز بناتے ہیں, ان پہ عمل کریں. پوری ایمانداری سے, دیانتداری سے, محنت سے اپنے کلائنٹ کے کیس کو لڑیں اور ہر جگہ پارٹی بننے کی کوشش نہ کریں. بہت اچھی بات کی سر, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, بری بات ہے. اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی ہے, یہ ہم نے دیکھا ہے, فیل کیا ہے, لیکن آپ کا کہنا کچھ اور بات ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, تھینک یو سو ویری مچ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی ویری سینئر ایڈوکیٹ, اور آپ نے ان کی گفتگو سنی یاسین صاحب کی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پلیز لڑائی جھگڑا ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے, عام زندگی میں بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی بات پہ بھی نہیں کرنا چاہیے, چاہے وکیل ہوں یا کوئی اور پروفیشن سے وابستہ ہوں, چاہے جرنلسٹ ہوں, ضروری نہیں ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی ہماری اگر گفتگو آپ نے غور سے سنی ہو تو ہم یہی بات کریں کہ کوئی کسی بھی چیز کا جو مسئلہ ہے نا, وہ کمیونیکیشن ہے. آپ بات کریں, دوسرا سنیں, دوسرا نہیں سمجھنا چاہتا تو ایٹ لیسٹ اس کی بات ضرور سن لیں, پر ڈیفینیٹلی کمیونیکیشن سے, بات چیت سے کسی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. تو لڑنا نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.